مشکل تھے جو راستے آسان ہو گئے، دشمن یہ دیکھ کر حیران ہو گئے۔ رکھا جب میرے نبی نے دنیا میں قدم، پتھر بھی کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گئے۔ پیارے دوستو، حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ جب میرا بچہ میرے پیٹ میں تھا تو بڑی عجیب عجیب چیزیں دیکھتی تھی۔ اگر میں گھر سے باہر نکلتی تو بادل کا ایک سایہ میرے اوپر آ جاتا اور مجھے دھوپ نہ لگتی۔ اگر میں پانی بھرنے کے لیے زمزم کے کنویں کی طرف جاتی تو رستے میں جتنے پیڑ ہوتے ان کی ٹہنیاں میرے سامنے جھک جاتی جیسے مجھے سلام کر رہی ہو۔ میں حیران تھی کہ آخر یہ سب میرے ساتھ ہی کیوں ہو رہا ہے، اور جب زمزم کے کنویں کے پاس پہنچتی تو نیچے کا پانی اپنے آپ اوپر آنے لگتا اور بالکل اوپر منڈیر تک آ جاتا، اور میں اپنے ہاتھوں ہی سے بالٹی پکڑ کر پانی میں بھر لیتی تھی۔ مکہ کی عورتیں مجھے زمزم کے کنویں کے پاس کھڑی رکھتی تھی کہ مجھے جانے نہیں دیتی تھی۔ وہ کہتی تھی کہ اے آمنہ، تم تھوڑی دیر اور کھڑی رہو، ورنہ تمہارے جانے سے یہ پانی ابھی نیچے چلا جائے گا اور پھر ہمیں پانی بھرنے میں بہت تکلیف ہوگی۔ اسی طرح حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میں عورتوں سے سنا کرتی تھی کہ جب پیٹ میں بچہ ہوتا ہے تو ماں کو بہت زیادہ تکلیف جھیلنی پڑتی ہے، کبھی ہاتھ پاؤں میں درد، کبھی سر میں درد، کبھی الٹی ہونا، کبھی بخار ہونا اور کبھی چڑچڑاپن آ جانا۔ یہ ساری باتیں سن کر مجھے اپنے بارے میں بڑی حیرانی ہوتی تھی کہ مجھے تو ان 9 مہینوں میں کوئی ایسی تکلیف دیکھنے کو نہ ملی، یہاں تک کہ جب تک میرا بچہ میرے پیٹ میں رہا تو میرے سر میں درد تک نہ ہوا۔ اسی طرح حضرت آمنہ کو بڑے عجیب عجیب خواب بھی نظر آتے تھے۔ وہ فرماتی ہیں کہ جب میں رات کو سوتی تو مجھے خواب نظر آتا کہ میرے جسم کے اندر سے ایک نور نکلا ہے اور اس نے ساری دنیا کو روشن کر دیا ہے۔ یہ سب دیکھ کر مجھے یقین ہو چکا تھا کہ میرے پیٹ میں جو بچہ ہے وہ واقعی ہی عام انسان نہیں ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا حضرت عبد المطلب دن رات کعبے کے پاس جا کر کعبے کا غلاف پکڑ کر اللہ سے رو رو کر دعائیں کرتے، یا اللہ، میرا بیٹا عبداللہ تو اس دنیا میں نہیں رہا لیکن اس کے گھر ایک بچے کی پیدائش ہونے والی ہے، یا اللہ اس بچے کی حفاظت فرمانا اور میرے عبداللہ کی نسل باقی رکھنا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سارے چچا اسی انتظار میں رہتے تھے کہ میرے بھائی عبداللہ کے گھر بچہ کب پیدا ہوگا۔ یہودیوں کی کتاب تورات میں لکھا ہوا تھا کہ جب آخری نبی آئے گا تو اس کے پیدا ہونے سے 10 دن پہلے آسمان پر ایک لال رنگ کا ستارہ نکل کر چمکنے لگے گا، اور جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پیدائش کے 10 دن بچے تو آسمان پر وہ ستارہ نکل آیا۔ اسے دیکھ کر یہودیوں میں بھگدڑ مچ گئی اور ان کے عالموں نے سارے یہودیوں کو جمع کیا اور کہا، دیکھو آسمان پر لال تارا چمکنے لگا ہے، اس کا مطلب ہے کہ وہ آخری نبی آنے والا ہے۔ جا کر معلوم کرو کہ اس وقت مدینہ میں کس کس کے ہاں لڑکے کی پیدائش میں 10 دن بچے ہیں۔ یہودیوں نے جا کر مدینہ میں معلوم کیا تو وہاں بہت سی عورتیں حمل سے تھیں، لیکن ابھی کسی کا وقت قریب نہیں آیا تھا۔ کسی کے 2 مہینے باقی تھے تو کسی کے 4 مہینے، اور یہودیوں نے آ کر اپنے عالموں کو بتایا کہ مدینہ میں ایسا کوئی بچہ پیدا ہونے والا نہیں ہے۔ تو ان کے عالموں نے کہا کہ اب مکہ میں جا کر دیکھو۔ سارے یہودی مکہ پہنچے اور آ کر معلوم کیا کہ وہاں کسی کے گھر بچے کی پیدائش ہونے والی ہے۔ ان لوگوں نے بتایا، ہاں یہاں مکہ میں 5 عورتیں ایسی ہیں جن کے گھر بچے کی پیدائش ہونے والی ہے۔ تو ان یہودیوں نے کہا کہ نہیں، ایسے بچے کی پیدائش کہ جس کا باپ فوت ہو چکا ہو، یعنی جس کا باپ اس دنیا میں رہا نہ ہو۔ لوگوں نے بتایا کہ ہاں، عبد المطلب کا پوتا پیدا ہونے والا ہے۔ اس بچے کے باپ عبداللہ کی ابھی کچھ مہینے پہلے وفات ہو گئی تھی۔ یہ سن کر یہودیوں کی ہائے نکل گئی اور وہ سب روتے چلاتے اپنے عالموں کے پاس پہنچے اور کہا، ہائے افسوس، آج نبوت یہودیوں سے نکل کر مکہ والوں میں پہنچ چکی ہے۔ وقت یوں ہی گزرتا گیا اور آخر وہ دن آیا جس کا سب کو بہت بے صبری سے انتظار تھا، جس کا انتظار آسمان و زمین، چرند پرند، ہر مخلوق کر رہی تھی۔ آج اس بچے کی پیدائش ہوئی جس کی وجہ سے اس دنیا کو بنایا گیا۔ اگر وہ نہ ہوتا تو شاید کچھ بھی نہ ہوتا۔ آج اس بچے کی پیدائش ہوئی جس کے لیے چاند کے 2 ٹکڑے کر دیے گئے۔ اس بچے کی پیدائش ہوئی جس کی خاطر سورج کو اپنی جگہ پر روک دیا گیا اور اللہ نے حکم دے دیا کہ اے سورج، ابھی مت ڈوبنا، کیونکہ میرے حبیب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ابھی عصر کی نماز نہیں پڑھی ہے۔ آج اس بچے کی پیدائش ہوئی جس کے پاس ساری زندگی میں جبرائیل علیہ السلام
26,000 बार आए। रात का वक्त हो चुका था। हजरत आमना के पेट में हल्का सा दर्द उठा और इनको महसूस हुआ कि शायद आज मेरे बच्चे की पैदाइश होने वाली है। तो इन्होंने हजरत अब्दुल मुत्तलिब को इस बात की खबर कर दी। हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने अपने मोहल्ले की एक दाई हजरत शिफा को अपने पास बुलाया और कहा कि आज रात तुम आमना के साथ ही रहो, क्योंकि मेरे बेटे अब्दुल्ला के घर आज बच्चा पैदा होने वाला है। रात गुजरती गई, चांद भी कहीं खामोश होकर बादलों में छुप गया। हजरत आमना रजी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं कि जिस रात मेरे घर बच्चे की पैदाइश हुई तो इस दिन मेरे घर में गरीबी का ये आलम था कि हमारे यहाँ चिराग में तेल जलाने के भी पैसे नहीं थे। दोस्तों, इस गरीबी में हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया में तशरीफ लाए। उस रात हजरत अब्दुल मुत्तलिब और इनके सारे लड़के घर के बाहर सब लोग बैठे रहे कि अगर इनके भाई अब्दुल्ला की बीवी के साथ कोई हादसा हो तो हम फौरन इसके लिए इलाज का इंतजाम करेंगे। पूरी रात कोई भी नहीं सोया। रात ढलती जा रही थी, चांद भी खामोश होकर डूब चुका था। हर तरफ अंधेरा ही अंधेरा था। घर के अंदर भी अंधेरा, घर के बाहर भी अंधेरा। सहरी का वक्त हो चुका था कि अचानक हजरत आमना के पेट में हल्का सा दर्द उठा और वो समझ गई कि अब बच्चे की पैदाइश होने वाली है। इन्होंने दाई शिफा को आवाज़ देकर कहा कि मुझे दर्द हो रहा है। 1 घंटा पैदाइश को गुजरा और फिर सुबह होने से कुछ पहले हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया में तशरीफ़ लाए। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश पर 3 बातें बड़ी अजीब हुई, जिन्हें देखकर दाई शिफा भी हैरान रह गई। पहली चीज़ कि जब बच्चा पैदा होता है तो इसकी नाफ माँ की आंत से जुड़ी हुई होती है, लेकिन हमारे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नाफ माँ की आंत से बिल्कुल अलग थी। दूसरी चीज़ कि जब बच्चा पैदा होता है तो इसके साथ बहुत ज़्यादा गंदगी निकलती है, लेकिन हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब पैदा हुए तो अंदर से गलाज़त का एक कतरा भी नहीं निकला। तीसरी चीज़ कि जब लड़का पैदा होता है तो इसका खतना नहीं हुआ होता, लेकिन हमारे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब पैदा हुए तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का माँ के पेट के अंदर ही खतना हुआ था। दुनिया में आपका खतना नहीं किया गया। ये 3 चीज़ें देखकर दाई शिफा घबरा गई और हज़रत आमना रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से कहने लगी, ए आमना, मैंने अपनी सारी ज़िंदगी में ऐसा बच्चा नहीं देखा। हज़रत शिफा ने हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपनी गोद में लेकर एक तरफ ज़मीन पर लेटा दिया। दाई शिफा ने जैसे ही हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ज़मीन पर लेटाया तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक झटके से करवट बदली और घुटने टेक कर सीधे सजदे में चले गए। ये देखकर हज़रत आमना की हैरानी की इंतहा ना रही। पूरा 15 मिनट तक हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सजदे में रहे और फिर अपना सर उठाकर आसमान की तरफ उंगली से इशारा किया और सारी दुनिया को बता दिया कि ए लोगों, इस दुनिया को पैदा करने वाली ज़ात सिर्फ अल्लाह की ही है। हज़रत आमना रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं कि मैंने अपने बच्चे को अपनी गोद में लिया तो अचानक क्या देखती हूँ कि आसमान के तारे ज़मीन के करीब होते चले जा रहे हैं। अचानक एक बादल का साया मेरे कमरे में अंदर आया और फिर मेरी गोद से मेरा बच्चा इस बादल के साये में गायब हो गया। इस बादल के अंदर से एक आवाज़ आने लगी, ए जिब्राइल अलैहिस्सलाम, इस बच्चे को सारी दुनिया के चक्कर लगवा, सारे नबियों की खूबियाँ दो, यूसुफ की खूबसूरती दो, इसे अय्यूब का सब्र दो, इसे इब्राहीम की दोस्ती दो, इसे दाऊद की मीठी ज़बान दो। और फिर हज़रत आमना रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं कि थोड़ी देर बाद जब बादल का साया ख़त्म हो गया और मैं देखती हूँ कि मेरा बच्चा मेरी गोद में लेटा हुआ था। सुबह होने वाली थी। दाई शिफा ने बाहर निकलकर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दादा हज़रत अब्दुल मुत्तलिब को खुशखबरी सुनाई और कहा, ए अब्दुल मुत्तलिब, तुझे पोता मुबारक हो। ये सुनकर रात भर के जागने अब्दुल मुत्तलिब की सारी थकन जैसे एक पल में ख़त्म हो गई हो और वो इतना ज़्यादा खुश हुए कि इनकी आंखों से आंसू बहने लगे और दाई शिफा से कहा कि जल्दी से मुझे मेरा पोता ला कर दो। जैसे ही हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लेकर आई तो नज़र पड़ते ही सबके होश उड़ गए। इस कदर खूबसूरत बच्चा आमना के घर में पैदा हुआ है। सारे चचा भी अपने भतीजे को देखकर बहुत ज़्यादा खुश हुए। यहाँ तक जब अबू लहब की बांदी सूबिया ने जाकर अबू लहब को खुशखबरी सुनाई
کہ اے ابو لہب تجھے بھتیجا مبارک ہو۔ یہ سن کر ابو لہب اتنا زیادہ خوش ہوا کہ اس نے اپنی باندی صوبیہ سے کہا کہ جا، میں نے تجھے بھتیجے کی خوشی میں آزاد کر دیا۔ حضرت عبد المطلب بہت بوڑھے ہو چکے تھے، لیکن پھر بھی مارے خوشی کے اپنے پوتے کو گود میں لیے کعبہ کی طرف دوڑتے چلے جا رہے تھے۔ سارے مکہ والے بھی خوشی سے نعرہ لگاتے ہوئے حضرت عبد المطلب کے پیچھے چل رہے تھے۔ کعبے کے پاس پہنچ کر عبد المطلب نے اللہ سے دعا مانگی کہ اے اللہ، میرے پوتے کو سلامت رکھنا اور اسے زندگی میں بہت بڑا انسان بنانا۔ شاید عبد المطلب کو یہ نہیں پتا تھا کہ ان کا پوتا تو وہ انسان ہے جس کی خاطر اس دنیا کو بنایا گیا ہے۔ ان کا پوتا اتنا بڑا انسان ہے کہ اللہ نے معراج کے موقع پر زمین سے اٹھا کر 7ویں آسمان پر اپنے سامنے بٹھایا اور اس سے باتیں کی۔ ان کا پوتا وہ انسان ہے جسے مایوس دیکھ کر اور اس کی آنکھوں میں آنسو دیکھ کر آسمانوں پر تہلکہ مچ جاتا تھا۔ حضرت عبد المطلب نے کعبہ کا غلاف پکڑ کر اپنے پوتے کے لیے دعا مانگی اور پھر انہوں نے پوتے کا نام محمد رکھا۔ محمد کا مطلب ہوتا ہے کہ جس انسان کی بہت زیادہ تعریف کی جائے۔ یہ نام سن کر مکہ والے کہنے لگے، اے عبد المطلب، یہ کیسا عجیب سا نام تم نے اپنے پوتے کا رکھ دیا ہے، میں نے تو آج تک ایسا نام نہیں سنا۔ تو حضرت عبد المطلب نے جواب دیا کہ اے مکہ والو، تمہیں کیا پتا کہ میرے اس بچے کی ایک دن ایسی شان ہوگی، لوگ اس کے پیچھے چلیں گے۔ ایک بار حضور صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں اپنے صحابہ کرام کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت عباس نے فرمایا، اے اللہ کے رسول، مجھے بچپن ہی میں معلوم ہو گیا تھا کہ آپ بڑے ہو کر کوئی بہت بڑا انسان بنو گے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، اے چچا جان، آپ کو کیسے پتا؟ تو حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اللہ کے رسول، جب آپ 2 مہینے کے تھے تو ایک رات میں نے آپ کو دیکھا کہ آپ چارپائی پر اکیلے لیٹے رو رہے تھے۔ میں نے آپ کو چپ کروانے کی کوشش کی، لیکن آپ نے میری طرف نہیں دیکھا، بلکہ اچانک آسمان کی طرف دیکھ کر مسکرانے لگے۔ میں حیران رہ گیا اور پھر میں نے بھی آسمان کی طرف دیکھا۔ میں نے دیکھا کہ چاند آپ کی انگلی کے اشارے پر ناچ رہا ہے۔ آپ جدھر انگلی لے جاتے چاند ادھر کو ہو جاتا ہے۔ یہ منظر دیکھ کر میں سمجھ گیا کہ آپ کوئی عام انسان نہیں ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں میرے چچا جان، آپ صحیح فرما رہے ہیں کہ بچپن میں چاند مجھے کہانیاں سناتا تھا، میرے ساتھ کھیلتا تھا اور مجھے رونے نہیں دیتا تھا۔ سبحان اللہ، ایسے تھے ہمارے نبی کہ جن کے گھر میں اتنی غریبی تھی کہ ان کی ماں اپنے اس یتیم بچے کے لیے ایک کھلونا تک نہیں خرید سکتی تھی، تو اللہ نے چاند کو حکم دے دیا، اے چاند، تو میرے محبوب کے لیے کھلونا بن کر اسے کھلاؤ اور اسے رونے مت دینا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جس دن پیدائش ہوئی تو اس دن دنیا میں جتنے بھی بت تھے وہ سب زمین پر اوندے منہ گر پڑے۔ ایران کے بادشاہ کے دربار میں 1000 سال سے ایک آگ جل رہی تھی۔ وہ لوگ آگ کی پوجا کیا کرتے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جس وقت پیدائش ہوئی تو ایک دم وہ آگ بجھ گئی اور اس بادشاہ نے اپنے محل میں اپنی شکل کی 14 لائٹس بنوا رکھی تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش پر وہ ساری لائٹس دھرم سے جا کر زمین پر گری۔ اگلے دن دوپہر کے وقت ایک یہودی آدمی اپنا کچھ سامان بیچنے کے لیے مکہ آیا ہوا تھا، تو اس نے آسمانوں پر دیکھا تو اسے وہ ساری نشانیاں دکھنے لگی جو آخری نبی کے پیدا ہونے کی نشانیاں تھی۔ اس نے مکہ والوں سے پوچھا کہ آج کسی کے یہاں کوئی بچہ پیدا ہونے والا ہے؟ ان لوگوں نے بتایا کہ ہاں، فلاں فلاں عورت کے یہاں لڑکا پیدا ہوا ہے۔ اس یہودی نے کہا کہ نہیں، ایسا کوئی بچہ جس کا باپ نہ ہو۔ تو لوگوں نے بتایا کہ ہاں، عبد المطلب کا پوتا پیدا ہوا ہے۔ اس یہودی نے کہا کہ مجھے چل کر دکھاؤ، میں اس بچے کو دیکھنا چاہتا ہوں۔ پھر وہ یہودی حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر پہنچا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی گود میں لیا اور پھر پلٹ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پیٹھ کو دیکھا تو اس کی چیخیں نکل گئی، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیٹھ پر نبوت کی مہر لگی تھی۔ جب اس یہودی نے نبوت کی مہر دیکھی تو وہ روتا ہوا کہنے لگا، ہائے افسوس، آج یہودیوں کے ہاتھ سے نبوت نکل گئی، اب ان کی بربادی بہت قریب ہے۔ ایک آمنہ کا لال، ایک فاطمہ کا لال، نانا بے مثال تو نواسہ بھی بے مثال۔ سبحان اللہ۔ تو پیارے دوستو، ہماری آج کی ویڈیو میں تھا بس اتنا ہی۔ اس کے آگے کا واقعہ انشاءاللہ ہم کسی اور ویڈیو میں آپ کو بتائیں گے۔ ملتے ہیں اگلی ایک نیو ویڈیو میں، جب تک کے لیے اللہ حافظ۔